نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ یہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ انسان کے کام میں لگا دیا گیا ہے، انسان کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اور اس انسان کو کس کام میں لگایا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بات مان کر چلیں۔ اب وہ اللہ کی بات کیسے انسان تک پہنچے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انسانیت کے آغاز سے لے کر اور آخری انسان تک کے لیے اللہ نے رہنما بھیجے، انبیاء بھیجے۔ ممکن ہے ذہن میں آئے کہ جو پہلا انسان تھا اس کے لیے نبی کون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل فرما دیا کہ وہ پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دی باقاعدہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین میں آئیں گے اور کن حالات میں آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کا نام مبارک تک گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا۔ قرآن مجید میں سورہ صف کی آیت وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسوی سال جو اب 2022 چل رہا ہے، اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو تشریف لائے دنیا میں، اپریل کا مہینہ تھا، اور 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، باوجود کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا چکے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، یہ تک گزشتہ کتابوں کے ماننے والوں کو ان کے نبی نے بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں بیان ہوئی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں، آپ کے رویوں کے بارے میں، آپ کا مزاج کیسا ہوگا، آپ کے رویے کیسے ہوں گے، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھے۔ اور پھر اس وقت دنیا کے اندر کیا علامات ظاہر ہوں گی یہ بھی ان لوگوں کو معلوم تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت جلیل القدر صحابی، اپنے ایمان لانے کا جو واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ خود فارسی تھے، فارس کے رہنے والے، ایران پرانا نام ایران کا فارس ہوتا تھا،
اور وہاں مجوسی مذہب ہوتا تھا، زرتشت زیادہ مذہب وہاں ہوتا تھا، جس کو آریہ بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو مجوسی بھی کہہ دیتے ہیں، آتش پرست بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سورج اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ شاہ ایران کے دور تک جو ایران کا جھنڈا ہوتا تھا اس میں سورج دکھایا جاتا تھا، اب نہیں ہے، اس وقت سورج ہوتا تھا اس میں، ان کا یہ مذہبی نشان سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، فارس کے رہنے والے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہ مذہب پایا جاتا ہے، کراچی میں بھی اس کی عبادت گاہیں ہیں ابھی بھی۔ یہ عام گھر ہوتے ہیں، عام گھر ہوتے ہیں، لیکن ان گھروں کے باہر 2 شمعیں ہیں وہ جلتی رہتی ہیں، بالکل گیٹ پر، مین گیٹ پر 2 شمعیں ہیں، وہ ہر وقت صبح شام ہر وقت 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ ان کی نشانی ہے مجوسیوں کی کہ وہ آریہ مذہب والوں کی وہاں وہ عبادت گاہ ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ بھی سورج کی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ اس وقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے کی بات، کہتے ہیں کہ وہاں میں نے آسمانی مذہب، عیسائی مذہب میں نے اختیار کر لیا کہ اللہ کو ایک مانے، اور انجیل اس وقت وہاں بائبل وہاں سامنے آئی تو انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں۔ کہتے ہیں والد صاحب نے مجھے بہت، گھر والوں نے سختی بھی کی، کیوں مذہب بدلا، لیکن بالآخر یہ وہاں سے نکلے۔ بڑی لمبی تفصیل انہوں نے لکھی کہ کس طرح میں وہاں سے نکلا، اور نکل کر وہ ایک پادری کے پاس رہنے لگ گئے ملک شام میں، موصل کے علاقے میں۔ اس وقت یہ عراق تھا، بہت بڑا علاقہ، تو وہ موصل کے علاقے میں چلے گئے، وہاں پادری کے پاس کہتے ہیں میں رہتا رہا، طویل عرصہ رہا۔ وہ بیچارہ بیمار ہوا، فوت ہونے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں، تو اس نے کہا نصیبین میں ایک پادری رہتا ہے، بائبل کا بہت بڑا ماہر عالم ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، بہت عرصہ رہے اس کے پاس۔ جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ عراق کے اندر ایک اور علاقہ ہے عموریہ، وہاں ایک پادری ہے بہت بڑا عالم ہے بائبل کا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اس کے پاس رہتے رہے طویل عرصہ، اور یہ ساری بات احادیث سے ثابت۔ خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا، اور یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں کہ سلمان فارسی کہاں کہاں گئے، یہ ساری باتیں شمائل ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے فصائل نبوی، اردو میں شرح ہے، اور وہ لکھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے حوالوں کے ساتھ یہ پورا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ گزشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو کیا کیا باتیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی تھی۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں عموریہ کے پادری کے پاس کافی عرصہ رہا، تو وہاں جب اس کا وہ بھی بوڑھا ہو گیا، بہت بیمار رہنے لگا، تو قریب الوفات ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں آپ کے بعد، تو اس عموریہ کے پادری نے پھر کہا تھا کہ اب آپ کہیں نہ جائیں، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا، تو آپ اب کہیں نہ جائیں۔ اور اس نے کہا کہ میں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ دوسری نشانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتائی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے وہ جو آخری نبی آئیں گے۔ تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ صحائح ستہ میں سب میں یہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی خاتم النبوہ،
ایک ہے خاتم النبیین آخری نبی، وہ ایک الگ ہے، ایک ہے خاتم النبوہ، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، مہر کو، مہر نبوت. تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. دونوں کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان دونوں کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور یہ تمام صحائف ستہ کی کتابوں میں باقاعدہ باب قائم کر کے احادیث ذکر کی گئی ہیں اس نشانی کے بارے میں. کہتے ہیں کہ میں وہاں ابھی عراق میں تھا تو مکے کا ایک قافلہ آیا بنو کلب کا، بہت بڑا تاجروں کا قافلہ تھا. تو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ مکے میں آ گیا کہ کھجوروں والی سرزمین وہ بھی ہے. کہتے ہیں میں مکے میں آیا تو وہاں مدینہ طیبہ کا، اس وقت مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہوتا تھا یثرب. یثرب یہ نام مدینہ منورہ کا پرانا نام قرآن مجید میں بھی ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. تو یثرب یہ پرانا نام مدینہ منورہ کا. تو کہتے ہیں وہ یثرب سے ایک یہودیوں کا قافلہ بنو قریظہ کا وہ آیا، اور بنو کلب نے دھوکے کے ساتھ میرے مال پر قبضہ کیا اور مجھے غلام بنا کر بنو قریظہ کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. کہتے ہیں میں یثرب میں آ گیا، مدینہ منورہ میں آ گیا، اور طویل عرصہ ان کی اچھی خاصی عمر. ابھی عرض کروں گا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت کتنی عمر تھی، کیونکہ اتنا عرصہ فلاں پادری کے پاس، اتنا فلاں کے پاس، اتنا فلاں کے پاس. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں یثرب میں وہاں ایک دن کھجوریں توڑ رہا تھا درخت پہ چڑھ کے، تو مجھے نیچے آوازیں آئیں کہ کوئی صاحب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ وہ واقعہ ہے جب قباء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو وہ وہی ماحول تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے اس وقت، اور وہیں قباء کے علاقے میں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کھجوروں کے درخت پہ چڑھے چڑھے میں نے سوچا کہ ہے تو کھجوروں والی پتھریلی زمین مدینہ منورہ یثرب. ایک نشانی مل گئی ان کو. کہنے لگے میں کسی طرح بھاگنے کی کوشش کی کہ جاؤں ذرا. تو اس یہودی مالک نے بھی بڑی پٹائی کی سلمان فارسی کی، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کام کرو. کہتے ہیں بہرحال وقت نکال کے، لمبی بات کہ وقت نکال کے کہتے ہیں میں ایک تھالی میں کھجوریں لے کر میں گیا، دیکھا کہ کہاں ہیں وہ آخری نبی. تو میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ آپ کے لیے کھجوریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں. اب آپ وہ ذہن میں رکھیے گا نشانی، یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں. اب شمائل ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو کہا کہ ادفعها فإن لا ناكل صدقہ، اس کو دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. کہتے میں واپس آ گیا. کہتے اگلے دن پھر میں کھجوریں لے کر تھال میں گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں، وہ ہدیہ ہیں. اگلے دن کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسطوا، دسترخوان بچھاؤ. پھر ساروں نے مل کر کھانا شروع کیا. اب آپ سمجھ گئے کہ دو نشانیاں مل گئیں ان کو کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، وہی کھجوریں ہیں، تو یہ لفظوں کا ہیر پھیر کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ نیت کا ہیر پھیر ہے. لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ نیت کا فرق ہے. صدقہ کہتے ہیں، مولا علی قاری رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح لکھی تو اس میں صدقے کی تعریف کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چیریٹی کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، ہدیہ کیا ہوتا ہے. اصل میں صدقے کی تعریف یہ ہے کہ منیحۃ یطلب بها التحبب والتقرب الی اللہ تعالی، وہ دی جانے والی چیز، وہ چیز جو آپ دیں اور اس سے مراد اللہ کا قرب اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. اور ہدیہ کس کو کہتے ہیں کہ منیحۃ یطلب بها التحبب الی الاخر، دوسرے انسان کی محبت حاصل کرنا مقصود ہو، ثواب اس پہ بھی ملتا ہے. ڈائریکٹ اللہ کے لیے دیتے ہیں وہی صدقہ ہو جاتا ہے.
اور کسی بندے کو، کسی انسان کو، کسی رشتہ دار کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، اس کا قرب، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ عطیہ ہدیہ ہو جاتا ہے. تو نیت کا فرق ہے، الفاظ کا صرف فرق نہیں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں وہ میں نے کھجوریں دی تو پوچھا کیا ہے، میں نے کہا جی ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی زکوٰۃ صدقات کو منع رکھا اور اپنی آل کے لیے بھی. آج تک سید کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، ہاشمی کے لیے، سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدقہ حلال نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد لڑکوں میں تو آگے نہیں چلی، بیٹے نہیں تھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے. لیکن یہ جو 5 بنو ہاشم کی آگے اولاد ہے، جس سے آگے نسل چلی، اس کو سید کہتے ہیں، اس کو ہاشمی بھی کہہ دیتے ہیں. اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حارث. صاحب ہدایہ نے، محدثین نے یہ 5 افراد لکھے ہیں جن سے آگے نسل چلی، تو ان کو بنو ہاشم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ صدقات نہیں. اور یہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی. دیکھیے وہ پادری نے بتایا تھا نا کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. سلمان فارسی کہتے ہیں 2 نشانیاں مجھے مل گئیں، ایک تو پتھریلی کھجوروں والی زمین، اور ایک صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھوایا، تو دسترخوان جب بچھوایا تو میں گھوم کر پیچھے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوم کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، جان گئے کیا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور گریبان کو پیچھے کیا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے چوما اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم از کم جو روایات میں آتی وہ 90 سال، 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ فلاں پادری کے پاس اتنا عرصہ، فلاں کے پاس اتنا عرصہ، وہ بھی مر گیا اس کے پاس اتنا عرصہ. تو وہ 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. پھر بعد میں جو وفات کی عمر ہے وہ کسی نے 200 سال لکھی ہے، کسی نے کم از کم جو عمر ہے وہ 150 سال، کم از کم عمر 150 سال روایات میں آتی ہے کہ وہ زندہ رہے. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا اندازہ لگائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مسلمان کی کیا قیمت ہوتی تھی، اسلام قبول کرنے کی کیا اہمیت ہوتی تھی. کیونکہ ہمیں تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مفت میں اسلام مل گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس پر بھی اللہ کا شکر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آقا سے بات کرو. وہ جو غلام بنا کے، ظاہر غلام تو تھے نہیں، دھوکے سے غلام بنا کر بھیجا تھا یہودیوں کے پاس، تو تم اپنے آقا سے بات کرو کہ وہ. اب میں آگے شمائل ترمذی کی حدیث کا ترجمہ سنانے لگا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آقا سے بات کرو وہ تمہیں آزاد کر دے. تو اس نے، مالک نے کہا 90 سالہ ملازم، کھجوریں توڑنے والا، باغات میں کام کرنے والا. تو آقا نے، اس کے مالک نے کہا کہ جی وہ 300 اوقیہ چاندی، جو کئی کلو چاندی بنتی ہے، 300 اوقیہ چاندی دے دے اور پھر 300 درخت لگائے کھجور کے، اور وہ 300 کھجور کے درخت لگانے کے بعد جب وہ کھجور کا درخت پھل دینے لگے گا نا تو سلمان فارسی آزاد ہو جائے گا. اب آپ حضرات میں سے جو ملتان، مظفر گڑھ، وہ کھجوروں والی زمینوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کم از کم 5 سال، 8 سال، 10 سال بعد جو بڑی درخت ہوتے ہیں وہ کھجوریں دیتے ہیں. وقت لگتا اچھا خاصا. 300 درخت لگائے کھجوروں کے، پھر جب پھل دیں گے تو یہ آزاد ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 اوقیہ چاندی تو دے دی، اور وہ 300 درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائے، کھجوروں کے پودے منگوائے.
اور 299 درخت، ایک کم 300، 299 درخت. یہ شمائل ترمذی کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ 299 درخت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے لگائے. اور ایک درخت جو تھا نا ان کھجوروں میں سے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا کہ ایک درخت میں بھی لگا دوں برکت کے لیے. آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں فحملت من عامه الا نخلة واحدة، فحملت من عامه الا نخلة واحدة، وہ سارے کے سارے کھجور کے پھل، کھجور کے درخت اسی سال پھل دینے لگ گئے. کہاں وہ 5 سال 8 سال، اسی سال پھل دینے لگ گئے. الا نخلة واحدة، سوائے ایک کھجور کے درخت کے. 299 نے پھل دینا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی صحابہ سے ما هذه النخلة، اس کھجور کے درخت کو کیا ہوا، اس نے پھل نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا غرستها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ لگایا تھا، یہ درخت میں نے لگایا، اس نے پھل نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں موجود کہ اسی وقت وہ درخت کو اکھیڑا اور اپنے دست سے مبارک سے پھر دوبارہ اسے لگایا. فحملت من عامه، اس نے بھی اس سال سے پھل دینا شروع کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. لیکن آپ حضرات کے ذہن میں پوری حدیث سننے کے بعد کہیں یہ بات بھی ذہن میں نہ آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جی وہ حضرت عمر نے کھجور کا درخت لگایا تھا، اس نے دیکھو نا پھل ہی نہیں دیا، تو کہیں حضرت عمر کی شان میں کمی ذہن میں نہ آ جائے، کمی ذہن میں نہ آ جائے. تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیے گا. محدثین نے اس کا جواب لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخت نے پھل کیوں نہیں دیا. محدثین نے لکھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے لگایا ہوا درخت پھل دے دیتا تو نبی کا معجزہ نہ رہتا. اس لیے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام انسان سے ظاہر، غیر نبی سے ظاہر نہیں ہو سکتا، نبی کے علاوہ سے ظاہر نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت عمر کی شان اپنی جگہ. اب یہ ساری بات احادیث میں موجود، کس طرح ایک 90 سالہ شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو ان حالات سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے ایمان کی کتنی قدر فرمائی. یہ سب باتیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود. آپ وہ آیت پڑھیں گے نا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین مکہ خود دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، دعویٰ یہی کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. یہود و نصارہ یہ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو یقینی سمجھتے تھے، پہچانتے بھی تھے، نشانیاں بھی سمجھتے تھے کہ میں آیت پڑھنے لگا اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. جیسے ہمارا بیٹا ہو نا سامنے تو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا، بھائی یقین کے ساتھ کہتے ہیں میرا بیٹا. جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اتنا یقین تھا ان کے اندر. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں بھی، آپ کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی، آپ کی طبیعت کیسی ہوگی، مزاج کیسا ہوگا، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث سے سنانے لگا کہ ایک یہودی عالم تھے. ان یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، ایک ڈیل کی. اس کو ہم حدیث میں اور فقہ اسلامی میں بیع سلم کہتے ہیں، یعنی ایڈوانس پیسے دے دینا اور جب وہ غلہ اگے تو اس وقت اتنی بوری اتنے من غلہ دے دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تجارت کی، بیع سلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوانس پیسے دے دیے اور یہ کہا کہ فلاں دن اور فلاں موسم میں آ کر فلاں تاریخ کو میں آپ سے آ کر اتنی کھجوریں لے جاؤں گا،
اتنی کھجوریں لے جاؤ. یہ خود کہتے ہیں یہودی عالم، جنہوں نے اپنے آپ کو عالم ظاہر نہیں کیا تھا، تورات کے بہت ماہر تھے. یہ خود کہتے ہیں کہ جئت یوما قبل یومین او بثلاث، کہ میں 2-3 دن پہلے ہی آ گیا. جو مقررہ تاریخ تھی، جو دن اور تاریخ طے ہوئے تھے، اس سے میں پہلے ہی آ گیا. چند دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ لیا، اور دامن مبارک پکڑ کے میں کہنے لگا کہ تم جو قریش کے لوگ ہو نا، یہ حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، مال جو ہے نا وہ وقت پہ نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا لیا ہے ماشاءاللہ شخصیت، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، اگر مجھے میرا اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں بھی تیرا سر قلم کر دیتا، جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باتیں کر رہا ہے. ان کو غصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر، تمہیں چاہیے تھا تم اس کو اچھی طرح مانگنا سکھاتے کہ کس طرح اچھی طرح مانگتے ہیں. جاؤ اب اس کو جتنا سودا طے ہوا تھا کھجوروں کا، وہ کھجوریں دے دو. اور ساتھ حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، اور 20 صاع اس کو کھجوروں کے اور دے دو اس جھگڑے کے بدلے. ساری زیادتی اس کی طرف سے. ایک صاع جو ہوتا ہے عربی میں اس وقت کا، وہ 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کا ایک صاع ہوتا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا لیجیے 20 کلو کتنا بنے گا. 1.5 من سے زیادہ بن جائے گا. وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، 20 صاع اس کو کھجوروں کے اور زیادہ دے دو اس جھگڑے کے بدلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سودا بھی دے دیا، وہ 20 صاع کھجوروں کے بھی دے دیے اس شخص کو. اس شخص نے ساری کھجوریں رکھی ایک طرف اور کہنے لگا اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آخری نبی کی جتنی نشانیاں میں نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں ساری میں نے پالی تھی، سب کی تصدیق ہو گئی تھی. ایک خوبی لکھی ہوئی تھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئیں گے نا، وہ حلم میں، حلم حالامین، وہ حلم اور بردباری میں، برداشت میں، ٹالرنس میں، وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ اونچے ہوں گے. یہ نشانی مجھے نہیں مل رہی تھی. اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آج تو نے یہ بھی نشانی مجھے دکھا دی. اور وہیں کھڑے کھڑے اس یہودی عالم نے کہا اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور اس شخصیت کو اپنا نبی مانتا ہوں، اور اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہوں. اور وہیں اسلام قبول کر لیا اس یہودی عالم نے. صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، حلم، برداشت، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں آئی تھی. اللہ رب العزت ہمیں وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں، ان کی مزاج کی خصوصیات، ان کی ذات کی خصوصیات، اللہ وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.